آج ہم ایمان اور استقامت کی ایک ایسی لازوال داستان کی گہرائی میں اتریں گے جو ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا سبق دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جب ان کا سامنا تاریخ کے ایک سب سے بڑے ظالم بادشاہ سے ہوا۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ تاریخ میں کوئی ایسا بادشاہ بھی گزرا ہوگا جس نے صرف پوری دنیا پر حکومت ہی نہیں کی بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر خود کو خدا کہلوا دیا؟ جی ہاں، ایک ایسا ہی بادشاہ تھا۔ آئیے اسی کردار سے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس طاقتور اور مغرور بادشاہ نمرود کی، جس نے تاریخ میں ظلم اور تکبر کی ایک نئی مثال قائم کی۔ نمرود کوئی معمولی بادشاہ نہیں تھا، وہ تاریخ کا پہلا شخص تھا جس نے باقاعدہ سر پر تاج پہننے کی رسم شروع کی، اور سب سے بڑھ کر وہ پہلا حکمران تھا جس نے کھلم کھلا کہا کہ میں ہی خدا ہوں۔ کچھ روایات کے مطابق اس کی پیدائش کے حالات بھی متنازع تھے، اور اس کی حکومت اس وقت کی پوری معلوم دنیا پر قائم تھی۔ اور یہ جاننا بڑا دلچسپ ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں صرف 4 ایسے بادشاہوں کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ ان میں سے 2 اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، اور 2 کافر تھے، ایک یہی نمرود اور دوسرا بخت نصر۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نمرود کا کردار کتنا بڑا اور سنگین تھا۔ اب دیکھیں نمرود نے اپنی عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے کیسا ظالمانہ طریقہ اپنایا۔ اس نے ملک کے سارے غلے اور کھانے پینے کے ذخائر پر قبضہ کر لیا اور قانون بنا دیا کہ کھانا صرف اسے ملے گا جو مجھے یعنی نمرود کو اپنا رب مانے گا۔ بس یہی وہ قانون تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان پہلے ٹکراؤ کی وجہ بنا۔ تو ہوا یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی غلہ لینے پہنچے تو نمرود نے ان کے سامنے بھی یہی شرط رکھ دی، اور یہیں سے اس تاریخی مناظرے، اس بحث کا آغاز ہوا جس نے نمرود کی جھوٹی خدائی کی ساری بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ نمرود نے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت صاف اور سیدھا جواب دیا۔ انہوں نے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی۔ یہ توحید کا ایک ایسا صاف اعلان تھا جس میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ اپنے تکبر میں ڈوبے نمرود نے اس گہری بات کا مذاق اڑانے کی کوشش کی۔ اس نے فوراً 2 قیدی بلوائے، ایک کو سب کے سامنے قتل کروا دیا اور دوسرے کو کہا، جاؤ تم آزاد ہو۔ یہ اس کی طرف سے خدائی طاقت کی ایک انتہائی بھونڈی اور ظالمانہ نقل تھی۔ اور پھر اس نے بڑے فخر سے کہا، دیکھا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، میں جسے چاہوں موت دیتا ہوں اور جسے چاہوں زندگی بخش دیتا ہوں۔ اس سے اس کی جہالت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ زندگی اور موت کے اصل مطلب سے کتنا ناواقف تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی دلیل سامنے رکھی، ایک ایسا چیلنج دیا جس کا جواب دینا کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ انہوں نے فرمایا، اچھا میرا رب تو سورج کو روز مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو سچا خدا ہے تو ذرا اسے مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ بس اس دلیل کے سامنے نمرود بالکل لاجواب ہو گیا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، وہ ساکت کھڑا رہ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ کام اس کے اختیار سے باہر ہے، اور اس طرح یہ مناظرہ طاقت سے نہیں بلکہ سچائی اور منطق سے جیتا گیا۔ جب دلیل کی جنگ ہار گیا تو نمرود اپنی اصلیت پر اتر آیا، یعنی طاقت کے استعمال پر۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تاریخ کی سب سے بڑی سزا کا اعلان کیا کہ انہیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے۔ اس سزا کے لیے جو تیاریاں کی گئیں وہ بھی غیر معمولی تھیں۔ پوری قوم کو حکم دیا گیا کہ لکڑیاں جمع کرو، یہاں تک کہ لکڑیوں کا ایک پہاڑ بن گیا۔ جب اس میں آگ لگائی گئی تو اس کے شعلے اتنے اونچے تھے اور تپش اتنی زیادہ تھی کہ کوئی پرندہ بھی اس کے اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکنے کے لیے ایک بہت بڑی گوپیا یعنی منجنیق تیار کی گئی۔ ذرا تصور کریں، جب آپ کو باندھ کر منجنیق میں رکھا گیا اور سامنے آسمان سے باتیں کرتے آگ کے شعلے تھے، اس انتہائی مشکل اور بے بسی کے لمحے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زبان پر کیا تھا؟ صرف ایک جملہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے۔ یہ اللہ پر مکمل بھروسے کی انتہا تھی۔ اور پھر وہ ہوا جس کی کسی کو ذرا بھی توقع نہیں تھی۔ یہ کہانی کا وہ موڑ ہے جہاں اللہ کی مدد نے پوری صورتحال کو ایک دم سے بدل کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو حکم دیا، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی والی بن جا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دہشت اور خوف کی جگہ ایک عظیم معجزے نے لے لی۔ اللہ کا حکم ملتے ہی وہ آگ جو سب کچھ جلا کر راکھ کر سکتی تھی، پلک جھپکتے میں ایک خوبصورت باغ میں بدل گئی۔ اس آگ کے اندر میٹھے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، چاروں طرف رنگ برنگے پھول کھل گئے اور ہرے بھرے درختوں نے سایہ کر دیا۔
ایمان کی گہرائی تو دیکھیے، روایات میں آتا ہے کہ جب فرشتے مدد کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مدد لینے سے بھی انکار کر دیا اور کہا، میرا رب میرے حال سے واقف ہے اور میرا بھروسہ صرف اسی پر ہے۔ لیکن اس معجزے کا اثر صرف عوام پر ہی نہیں ہوا، بلکہ یہ اثر خود نمرود کے گھر تک پہنچ گیا۔ اس کی اپنی بیٹی نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جب نمرود کی بیٹی نے حیرت سے پوچھا کہ آپ آگ میں جلنے سے کیسے بچ گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ایک بہت گہری بات بتائی۔ انہوں نے فرمایا، آگ اس جسم کو نہیں جلاتی جس کے دل میں اللہ کی پہچان ہو۔ یہ جواب سننا تھا کہ اس لڑکی نے فوراً ایمان کا اعلان کر دیا، اور وہ خود بھی اسی آگ میں چلی گئیں، اور آگ نے اسے بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ جب نمرود کو یہ معلوم ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اپنی ہی بیٹی کو سزا دینے لگا، لیکن اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے وہاں سے بچا لیا، اور بعد میں اسی نیک خاتون کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سے ہوئی، اور ان کی نسل سے بھی کئی نبی پیدا ہوئے۔ تو اس پوری حیرت انگیز داستان کا اصل پیغام کیا ہے؟ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا ہزاروں سال پہلے تھا؟ اس ساری کہانی کی جو روح ہے وہ ہے یقین محکم، یعنی اللہ پر ایک ایسا پختہ اور نہ ٹوٹنے والا بھروسہ کہ جب انسان ہر حال میں صرف اپنے رب پر توکل کرتا ہے تو اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے اور سخت ترین آزمائشوں کو بھی راحت اور آسانی میں بدل دیتا ہے۔ اور آخر میں یہ سوال ہم سب کے سوچنے کے لیے ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پختہ یقین ڈھکتی آگ کو ایک ٹھنڈے باغ میں بدل گیا، بالکل اسی طرح آج کے دور میں ہمارا پختہ یقین ہماری زندگی کے مشکلات اور آزمائشوں کو، جو کسی آگ سے کم نہیں ہوتی، آسانی اور سکون کے باغ میں کیسے بدل سکتا ہے۔